آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص سورۃ الاخلاص پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سورت بہت مختصر ہے، صرف 4 آیتیں ہیں، لیکن اس میں خدا کا ایک مکمل تصور، ایک جامع تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے معنی کو سمجھنا شروع کریں، آئیے ایک لمحے کے لیے اس سورت کی مکمل تلاوت سنتے ہیں تاکہ اس کا جو اصل آینگ ہے اس کو ہم محسوس کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کچھ اس طرح سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے وحدانیت کا اعلان، پھر ابدی پناہ گاہ کا کیا مطلب ہے، اس کے بعد یہ سمجھیں گے کہ پیدائش اور نسل سے بالاتر ہونے کا کیا تصور ہے، اور آخر میں کہ خدا کا کوئی ہمسر کیوں نہیں۔ یہ سب مل کر ایک مکمل تصویر بنائیں گے۔ اچھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے وحدانیت کا اعلان۔ سچ پوچھیں تو یہی وہ بنیاد ہے جس پر اس سورت کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ غور کریں، یہ سورت شروع ہوتی ہے لفظ کل سے، یعنی کہو۔ تو یہ صرف ایک معلومات نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ ایک حکم ہے کہ اس بنیادی سچائی کا اعلان کیا جائے۔ یہی توحید کا مرکز ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، اور وہ ہے لفظ عہد۔ دیکھیں، یہ صرف گنتی والا ایک نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں 1 2 3، نہیں، بالکل نہیں۔ عہد کا مطلب ہے وہ ایک جو اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، منفرد ہے، جسے نہ تو بانٹا جا سکتا ہے، نہ اس کے کوئی حصے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔ یہ ایک ایبسلیوٹ انڈیویزبل وننس کا تصور ہے۔ چلیں اب اگلی صفت کی طرف چلتے ہیں جو کہ الصمد ہے۔ یہ صفت جو ہے یہ وحدانیت کے تصور کو اور زیادہ گہرا اور مضبوط بناتی ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد۔ اس کا ترجمہ اکثر ابدی پناہ گاہ کیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ میں بہت گہرائی ہے۔ آئیے ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو الصمد کا مطلب ہوا ایک ایسی ہستی جو ہر لحاظ سے خود کفیل ہے، جسے کسی بھی چیز کی کسی کی بھی ضرورت نہیں، اور ساتھ ہی کائنات کی ہر ایک چیز اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی پر انحصار کرتی ہے۔ یعنی وہ سب کا سہارا ہے، پر اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اگلا حصہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہاں ایک خاص تکنیک استعمال ہوئی ہے۔ یہاں خدا کی تعریف یہ بتا کر کی جا رہی ہے کہ وہ کیا نہیں ہے۔ یہ طریقہ خدا کے تصور کو انسانی کمزوریوں اور حدود سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ آیت کتنی واضح ہے۔ یہ خدا کے تصور سے والدین، اولاد، خاندان، نسل، غرض ہر اس چیز کو نکال دیتی ہے جو مخلوق کی نشانی ہے۔ یہ خدا کو وقت اور نسل کے چکر سے بالکل باہر بیان کرتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کتنی خوبصورتی سے 2 باتیں واضح کی گئی ہیں۔ پہلی بات لم یولد، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، اور دوسری ولم یولد، یعنی اسے کسی نے جنم نہیں دیا۔ یہ دونوں باتیں مل کر کیا کرتی ہیں؟ یہ خدا کے تصور کو ہر اس چیز سے الگ کر دیتی ہیں جو ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں، یعنی پیدائش، خاندان، نسل، یہ سب چیزیں مخلوق کی ہیں، خالق کی نہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں آخری آیت پر۔ یہ سورت کا کلائمیکس ہے جو پچھلی تمام باتوں کو ایک حتمی نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ یہ آخری اور فیصلہ کن بیان ہے۔ یہ ہر طرح کے موازنے، ہر طرح کے شراکت داری کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ خدا کی ایبسولوٹ، حتمی اور مکمل انفرادیت کا اعلان ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جو احد ہے، یعنی یکتا، جو صمد ہے یعنی خود کفیل، اور جو نہ پیدا ہوئی، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، بھلا اس کا کوئی ہمسر یا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آیت پچھلی ساری باتوں کو ایک منطقی انجام دیتی ہے۔ تو آئیے اب ان تمام ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ 4 مختصر آیتیں مل کر خدا کی کتنی جامع اور مکمل تعریف بناتی ہیں۔ تو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم وہ ایک ہے، دوسرا وہ ابدی پناہ گاہ ہے، تیسرا وہ تخلیق کے عمل سے پاک ہے، اور چوتھا اس جیسا، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہر آیت اگلی آیت کے لیے راستہ بنا رہی ہے، اور سب مل کر ایک مکمل، واضح اور جامع تصویر پیش کر رہی ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ آخر کیسے اتنے کم الفاظ میں اتنا بڑا، اتنا گہرا اور مکمل تصور پیش کر دیا گیا ہے؟ یہ واقعی اس متن کی ساخت اور اس کے انتخاب کردہ الفاظ کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔